والذین آواؤ ونصروا، جنہوں نے نبی کو پناہ دی، جنہوں نے نبی کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، وہی واقعی مومن ہے۔ بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے جی قرآن سے دکھائیے، قرآن کی آیت لائیے، تو حضرت ابو طالب پہ تبصرہ کرنے والوں کو قرآن کی یہ آیت سنا دیجئے، جنہوں نے نبی کو پناہ دی، جنہوں نے نبی کی مدد کی، وہی واقعی مومن ہے۔ لہم مغفرۃ، انہی کے لیے مغفرت ہے۔ صحیح بخاری کے اندر لکھ دیا کہ معاذ اللہ حضرت ابو طالب جہنم کے فلاں طبقے کے اندر ہے، جی حدیث صحیحہ فلاں کیفیت میں حضرت ابو طالب۔ کہنے لگے کیا کریں کہ دلائل تو ان کی عظمت پر بہت ہیں، مگر اس حدیث کو کہاں لے جائیں؟ تو ہم نے جواب یہ دیا کہ حدیث اگر قرآن سے ٹکرائے تو اسے دیوار پہ مار دو، وہ حدیث ہی نہیں ہے جو قرآن سے ٹکرا رہی۔ قرآن کہہ رہا ہے جنہوں نے نبی کو پناہ دی، جنہوں نے نبی کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، وہی واقعی مومن ہے۔ لہم مغفرۃ، انہی کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، جملہ دے رہا ہوں، اور انہی کے لیے رزق کریم ہے۔ اللہ اصالتاً و بالذات خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رب ہے۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، انہی کے لیے رزق کریم ہے۔ اللہ دیتا اہل بیت کو ہے، ہمیں ان کے طفیل میں ملتا ہے۔ لہم رزق کریم، ہم تو سب طفیل ہی ہیں بھائی، اصلی تو وہ ہے۔ اور کیسا عجیب ماحول ہے، عالمی سطح کے اوپر اس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ نبی کی مکی زندگی میں ابو طالب، نبی کی مدنی زندگی میں حضرت زہرا، یہ دونوں نبی کی پناہ گاہیں ہیں۔ نبی کو مکے میں ابو طالب علیہ السلام چاہیے، مدینے میں زہرا چاہیے۔ حضرت ابو طالب کے ایمان پر بات کرنا تو توہین ابو طالب ہے۔ ایمان ابو طالب کو ثابت کرنے کے لیے کوشش کرنا یہ توہین ابو طالب ہے۔ مقام ابو طالب پر بات ہونی چاہیے۔ عزیزان اکرامی، 10 سے زیادہ کتابیں اپنے پاس رکھتا ہوں حضرت ابو طالب کی عظمت کے اوپر۔ اگر وہ ہوتا ہے نا اکثر نجی ٹی وی چینلز کے اوپر بھی رسانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو خلاصہ کیجئے جی ایک جملے میں بات کیجئے، یہ اتفاق ہوتا ہے۔ تو اگر آپ فرمائیں کہ جی ایک جملے میں حضرت ابو طالب کے بارے میں کچھ کہیے، تو میں ایک جملے میں حضرت ابو طالب کے بارے میں یہ عرض کروں گا کہ اگر ابو طالب علیہ السلام کو ڈھونڈنا ہے نا تو صف انبیاء میں ملتے ہیں۔ اور کر رہے ہیں آپ حضرات، تھوڑا سا سنجیدہ ہو گئے ہیں بعض لوگ۔ نبی کے بعد نبی کی بات نہیں ہو رہی، نبی سے پہلے بھی تو انبیاء کا سلسلہ ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے مولا علی فرما رہا ہے یحشر ابو طالب یوم القیامہ سیماء الانبیاء وذل ملوک۔ جب میرے بابا ابو طالب کو محشر میں لایا جائے گا تو بادشاہوں کی طرح ورود ہوگا، نبیوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ حضرت ابو طالب، اچھا وہ حدیث اعظم پر ایک جملہ سن لیجئے، حضرت ابو طالب کے وہ معاذ اللہ فلاں اس میں، اچھا اسی صحیح بخاری کے اندر دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ حضرت نبی مکرم نے ارشاد فرمایا کہ انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم پالنے والا جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح ساتھ ساتھ رہیں گے۔ بڑی عنایت، آپ کی توجہ بڑھ گئی ہے۔ دو انگلیوں کی طرح میں اور یتیم پالنے والا جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح رہیں گے۔ اس کا صفحہ پلٹیں تو لکھا ہے حضرت ابو طالب معاذ اللہ فلاں جگہ پر ہیں۔ تو امت کا یتیم پالنے والا تو نبی کے ساتھ رہے، اور جس نے خود محمد مصطفیٰ کو پالا ہو۔ عظمت حضرت ابو طالب کا بیان بہت ہی وسیع ہے، ان کا وصیت نامہ دیکھنے کا ہے۔ وصیت نامے میں جو حضرت ابو طالب نے اپنی زندگی کا خلاصہ کیا ہے، اہل دقت اس کے اوپر غور کریں گے، کر رہے ہیں۔ مدنی زندگی جناب زہرا کے نام ہے، اور دونوں نے ایک سا کردار ادا کیا ہے۔ مکے میں حضرت ابو طالب، مدینے میں سرکار جناب زہرا۔ اور حضرت ابو طالب اور حضرت زہرا کی روش کو اگر ہم دیکھیں تو میں ایک زبان کا لفظ بولوں کہ حضرت زہرا حضرت ابو طالب کی بہو ہیں یا ہو بہو ابو طالب ہیں؟ مکمل وہی کردار جو حضرت ابو طالب کا مکے میں ہے وہ مدینے میں جناب زہرا کا ہے۔